بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي رواية إنما بعثت لأتمم صالح الأعمال او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم سامعین، سورۃ نون کی بڑی مشہور ابتدائی آیت جو تقریباً ہر سیرت کی کتاب پر لکھی جاتی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وہ آیت میں نے پڑھی ہے. اور ایک حدیث، جس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب الادب المفرد میں، امام ابن سعد نے اپنی طبقات میں، احمد بن حنبل رحمہم اللہ نے اپنی مسند میں، ان تمام حضرات نے بسند صحیح روایت کیا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ مشہور حدیث میں نے پڑھی ہے جس میں نبی علیہ السلام نے اپنے بعثت اور دنیا میں آنے کا ایک بڑا عظیم ترین مقصد بیان کیا، جو عام طور پر ہم لوگ جس پر توجہ نہیں کرتے. نبی علیہ السلام نے دنیا میں اپنے آنے کا ایک عظیم ترین مقصد اس حدیث کے اندر یہ بیان فرمایا ہے، اور لفظ انما کے ساتھ، حصر کے ساتھ، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. اے لوگو، ہم کو تو دنیا میں اللہ رب العالمین نے صرف اس لیے بھیجا ہے کہ مکارم اخلاق کو عام کر دیا جائے، اس کو پھیلا دیا جائے، اس کی تکمیل کر دی جائے. اسی لیے کسی موقع پر تفصیل کے ساتھ ہم بتائیں گے، ایک عرب کا بہت بڑا سوجھ بوجھ، عقل مند اور بڑا معمر ترین انسان، جب اس نے سنا کہ مکے کے اندر کوئی ایک شخص پیدا ہوا ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، بڑا چرچا ہوا، تو اس شخص نے انکار کرنے کے بجائے اس نے ارادہ کیا کہ ہم خود جائیں گے، اس شخص سے ملیں گے. ذرا دیکھیں، ابھی نہ اذان ہوتی تھی، نہ باجماعت نماز ہوتی تھی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہرت سنا ہے صرف کس کی بنا پر؟ جو بتانا چاہتے ہیں وہ اخلاق. اس اور سردار بھی ہے، اپنے علاقے کا راجا بادشاہ بھی ہے. اس نے آنا چاہا کہ میں جا کر کے اس شخص سے ملوں گا اور تحقیق کروں گا آخر وہ کیا کہہ رہا ہے. اتنی شہرت اس کی.
لوگ موافق بھی ہو رہے ہیں اور سارے مخالفین چیخ بھی رہے ہیں۔ جب وہ تیار ہوا تو اس کے قبیلے کے لوگ اکٹھا ہوئے، کہا نہیں، آپ کے شان کے خلاف ہے، آپ کی عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے اور دشمنوں کا خطرہ بھی ہے، کہیں آپ کو قتل نہ کر دیں، اس لیے بہتر ہے آپ نہ جائیں، جن پر آپ کو اعتماد ہو ان میں سے کچھ آدمی کو آپ منتخب کریں، اپنی مرضی سے اپنی جانب سے بھیجیں اور آپ بتا دیں کیا جا کر کے تحقیق کرنی ہے اس سے۔ لوگوں نے سمجھایا، راضی ہو گیا اور اس نے قوم کے 3 نوجوانوں کو منتخب کیا اپنی پسند سے اور کہا تم جاؤ، کہیں ان سے جا کر کے ان سے 3 سوال کرنا۔ من انت وما انت وبما اتیت، اللہ اکبر، بس یہ 3 سوال کرنا، لیکن جواب خوب یاد رکھنا اور پھر آ کے مجھے بتانا۔ وقت کا، علاقے کا سب سے بڑا سردار، راجا، بادشاہ، 3 آدمی کو انتخاب کیا اور کہا جاؤ 3 سوال کرنا اور جواب خوب اچھی طرح سے یاد رکھنا، آ کے مجھے بتاؤ۔ ایک تو من انت، نمبر 2 وما انت، اور نمبر 3 وبما اتیت۔ وہ تینوں آئے۔ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے بعد لوگوں سے پوچھا، بھائی اس شہر میں کوئی محمد نام کے آدمی ہیں جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا وہ ان کا مکان ہے، جاؤ۔ چلے گئے، نبی علیہ السلام سے ملے اور پوچھا، ملاقات کی، کہا دیکھیں ہم اقسم بن سیفی کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں اور ہمیں آپ سے 3 سوال کرنا ہے۔ نمبر 1 من انت، نمبر 2 وما انت، اور نمبر 3 وبما اتیت۔ یہ 3 سوال آپ سے کرنے ہیں۔ نبی علیہ السلام کچھ بھی، نہ غصہ، نہ کوئی بحث، نہ کوئی مباحثہ، نہ کہ بھائی تم کیوں آئے، کچھ نہیں۔ پوچھ لو بھائی، تمہارا پہلا سوال کہ من انتا، میں کون ہوں؟ تو بات اصل ہے میں محمد ابن عبداللہ ہوں، بس، کوئی بڑا لمبا چوڑا تعارف نہیں، میں محمد ابن عبداللہ ہوں، میرا نام محمد، باپ کا نام عبداللہ، یہ میرا مکان ہے، کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، وما انت، اچھا آپ ہیں کیا؟ آنے پر میں انا رسول اللہ، میں رسول اللہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ 2 سوال ہو گئے اور 2 کا جواب۔ نمبر 3 وبما اتیت، کیا لے کر کے آئے؟ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، سورۃ النحل کی آیت تلاوت کی، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ ہے، انہوں نے کہا اعید علینا، وہ کیا لے کے آئے ہیں ذرا پھر بتائیں تو۔ دوبارہ اللہ کے رسول پھر پڑھی، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ پھر اچھا اعید علینا، ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللہ اکبر۔ یہ کہا جاتا ہے، اسی لیے ایک دن ایک بدو آپ کی محفل میں کہا، واپس لوٹا، کہتا ہے میں نے تو بہت دیکھا لیکن ایسا ٹیچر، ایسا معلم آج تک میں نے نہیں دیکھا تھا، ایسا معلم میں نے دنیا میں دیکھا ہی نہیں جیسے یہ شخص ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے دنیا کے معلمین کو نبی علیہ السلام سے کے حالات پڑھ کر کے اپنے اندر خوبیاں پیدا کرنا چاہیے، خاص طور سے علماء، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اللہ، 3 مرتبہ۔ پھر انہوں نے کہا جب تک انہیں حرف بحرف یہ پوری آیت یاد نہیں آئی تب تک وہ برابر
پوچھتے رہے اللہ کے رسول کی پیشانی پہ بل نہیں، آپ پڑھ کے سناتے ان اللہ یأمر بالعدل. بھائی کتنی مرتبہ پڑھواؤ گے؟ کچھ نہیں، جتنی مرتبہ کہا آپ پڑھتے ہی سناتے رہے. خوب یاد کر لیا. اٹھے، اب مکے میں لوگوں سے پوچھنا شروع کیا، پوچھا، چلے گئے. وہ بوڑھا معمر راجہ بادشاہ، علاقے کا بڑا سردار، یہ سوچ انتظار کر رہا ہے. یہ لوگ آئے، پوچھا، اس نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ میں نے پہلا سوال کیا من انتا، تو اس نے اتنا بتایا محمد ابن عبداللہ. اقسم بن سیفی خاموش سن رہا تھا. کہا اور کیا دیکھا مکے میں؟ کہا مکے میں جب پہنچا تو معلوم پڑا کہ پوری کائنات کا سب سے اونچے خاندان اور اعلیٰ اور شریف خاندان کا لڑکا ہے وہ، لیکن اپنے خاندان کا نام لمبا چوڑا تعارف نہیں کیا، محمد ابن عبداللہ. میں نے دوسرا سوال کیا کہ وما انتا، تو اس نے بس ایک ہی جواب، رسول اللہ، میں اللہ کا رسول. اس سے زیادہ کوئی تعارف نہیں. جب ہم نے پوچھا کہ وبما اتیتا، اچھا رسول ہو تو کیا لے کر کے آئے؟ رسول کا مطلب ہے لے کر کے آنا، کیا لے کر کے آئے؟ تو اس نے آیت پڑھی ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یہ سورۃ النحل کی آیت. جیسے یہ آیت سنا، وقت کا سب سے بڑا مفکر، وہ بادشاہ عربوں کا اقسم بن سیفی، تجربے کار بوڑھا سردار، مارے جوش میں اٹھ گیا. کہا سنو، انہو کائنات کا سب سے سچا انسان ہے، اور انہو یأمر بمکارم الاخلاق، اور اس وقت کائنات میں سب سے اچھے اخلاق کی دعوت دینے والا وہ ہے. یہ آیت جو پڑھی ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، ایسے اخلاق آپ لے کر کے آئے. پھر اس نے بڑی عجیب سے بات کہی. کہا دیکھو بہتر یہ ہے کہ ابھی عرب کے لوگ دشمنی کر رہے ہیں، اور تم چاہتے ہو کہ تم کو دنیا کے اندر عروج ہو، تو فوری طور پر ایمان لاؤ. ولا تکونوا اذنابا، سب سے آخر میں لا کر کے جانوروں کی دم کی طرح نہ بن جاؤ پیچھڑے، سب سے آگے بڑھ جاؤ. بہرحال بہت تیزی کے ساتھ آ رہے تھے لوگ، اور وہ بھی آنا چاہا، لیکن راستے میں کچھ ظالموں نے جو منافق ٹائپ کے تھے، انہوں نے سارا پانی ختم کر دیا، پھینک دیا، اونٹوں کو ذبح کر دیا. منہ کے پیاسے 50 آدمی جو ہیں وہ صحرا کے اندر انتقال کر کے شہید کر. اللہ تعالیٰ ان کے اس ایمان کو قبول فرمائے. بتا رہا تھا آپ نے اس لیے فرمایا لوگوں انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. کیا مطلب ہے؟ اس کے 3 معنی 4 معنی بتائے گئے ہیں. ایک معنی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، وہ یہ ہے جو بڑا اہم، اور اس سے اندازہ لگتا ہے کہ اخلاق کا ہونا کتنا، ہمارے اندر اسلامی اخلاق آ جائے اس کی کتنی اہمیت، کتنی ضرورت ہے. کیوں؟ اس سے اندازہ رکھتے آپ نے فرمایا مجھے اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ اچھے اخلاق کو عام کیا جائے. ایک معنی یہ بتایا گیا جو بڑا اہم ہے کہ دنیا میں سب سے اچھے لوگ عرب کے تھے. جب سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے مکے کو آباد کرایا، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی ان کی ماں ہاجرہ کو وہاں آباد کرایا. پھر اس سے نسل بڑھتی گئی. ایک تو حرم کی برکت، خانہ کعبہ کی برکت، اور دوسرے ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا خالص، ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک، فاتبع ملت ابراہیم حنیفا، اس دین حنیف اور توحید کی برکت سے سب سے اچھے اخلاق بھی انہی کے تھے. پوری کائنات میں
سب سے اچھے اخلاق جو تھے کس کے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کی نسل جو مکے میں آ کر کے آباد تھی، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، ایک عرصے تک ان سے زیادہ کوئی با اخلاق نہیں تھا۔ اور کیوں نہ ہو، جس شخص کو خانے کعبہ کی خدمت کے لیے منتخب کرے گا اللہ تعالیٰ، ان سے اچھا کائنات میں کوئی دوسرا کون ہو سکتا ہے؟ رب اجعل ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ابراہیم خلیل اللہ دعا مانگے جب تک عقیدے توحید پر تھی، دین قائم تھا، یہ سب سے اچھے اخلاق والے بن گئے۔ لیکن جب ان کے اندر بگاڑ پیدا ہونے لگا، بدعقیدگی عام ہونے لگی، شرک عام ہونے لگا، تو ان کے یہاں جو شرک عام ہونے لگا تو شرک اکیلا نہیں آیا بلکہ شرک آیا تو بد اخلاقی بھی لے کر آیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا کے سب سے بد اخلاق لوگ کون ہو گئے؟ عرب کے لوگ ہو گئے۔ کب ہو گئے؟ جب انہوں نے دین کو چھوڑا، دین حنیف کو چھوڑا۔ اب بد اخلاقی کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ دنیا کے اندر کوئی قوم نہیں تھی جو اپنی اولاد کو زندہ دفن کر رہی ہو، لیکن عرب کے لوگ اپنی اولاد کو زندہ دفن کرتے تھے۔ اندازہ لگائیں کتنی بد اخلاقیاں۔ دنیا کے اندر واحد یہ قوم تھی کہ خانے کعبہ کا طواف کرنا برہنہ ہو کر کے فخر سمجھتے تھے، برہنہ مادرزاد برہنہ، خانے کعبہ کا طواف ہو، بد اخلاقی۔ لیکن جب ان کی بد اخلاقیاں برائیاں عام ہوئی اور اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اندر مبعوث فرمایا، تو آپ اندازہ لگائیں کس کو مبعوث فرمایا؟ ایسی ذات کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا کہ بچپنے سے لے کر کے نبوت ملنے تک اس بد اخلاق قوم نے کبھی اللہ کے رسول کو بد اخلاقی کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ دیکھا آپ نے؟ کائنات ریکارڈ کوئی بد اخلاقی، بلکہ خود چور، ڈاکو، ہر قسم کے برے لوگ، لیکن آخری نبی کو کیا کہتے؟ الصادق الامین۔ ہم فخر کرتے ہمارے عرب کا، قوم کا نہیں پوری عرب کا سب سے بڑا امانت دار اور سب سے سچا انسان ہے، اور امانت داری ہی اخلاقی کی بہت بڑی بنیاد ہے۔ اسی لیے بلکہ یوں سمجھے پورے دین اسلام کی سب سے بڑی بنیاد کیا ہے؟ اخلاق، امانت داری۔ اللہ رسول کے اندر امانت داری تھی۔ چنانچہ غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں ان اول ما یرفع من هذه الامه الامانہ، اللہ نے مجھے جو دین لے کر کے بھیجا، اللہ اکبر، اور پورے 23 سال میں محنت کر کے ہم نے جو دین تمہیں دیا ہے، جو شریعت دی ہے اور جو دین مکمل پیش کیا ہے، سب سے پہلے اس دین کی جو چیز ختم کر دو گے تم، امانت داری ہوگی۔ امانت داری جہاں ختم ہوئی تمہاری، پھر ساری برائیاں تمہارے اندر آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو نبی بنانے کے پہلے سے بھی کائنات کا سب سے بڑا با اخلاق بنایا تھا۔ اسی لیے ابھی نبی نے جیسے شروع کیا، تبلیغ شروع کی، مکے کے لوگوں کو آپ کی توحید کی دعوت بری لگی، آپ کو کسی نے کہا انک لمجنون، تم دیوانے پاگل ہو، انما انت ساحر، تم جادوگر ہو، تم شاعر ہو، تم بے دین ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بد اخلاقی سے متہم کرنا چاہا۔ رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل کی، خبردار انک لعلی خلق عظیم، آپ بد اخلاق نہیں، آپ کائنات کے سب سے بڑے با اخلاق انسان۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا
تو آپ نے بیان فرمایا لوگو انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے ہم کو دنیا کے اندر اس لیے بھیجا ہے کہ جو اخلاق ہمارے باپ ابراہیم کے ذریعے ان کی نسل کے ذریعے دنیا میں عام ہوا تھا، وہی اخلاق حسنہ ہم دوبارہ عام کر دیں۔ ملت ابراہیمی کی تکمیل بغیر اخلاق حسنہ کے نہیں ہو سکتی، سمجھ گئے نا؟ تو انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا کہ اخلاق حسنہ کو عام کر دیا جائے، اور یہی اخلاق حسنہ جو ہے ہر میدان میں دوستو ہماری کامیابی کا سبب ہوتی ہے، دنیا کے ہر میدان میں، تجارت میں، کاروبار میں، بزنس میں، یہ کامیابی جو ہوتی ہے ہماری سب سے پہلے کس کے ذریعے؟ اخلاق۔ دعوت کو لیں، اسلامی دعوت، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین اور اس کے بعد تابعین، ہمارے سلف جب پوری دنیا کے اندر گئے، عام ہوئے، تو اخلاق جو ہماری تھی، امانت داری کا، سچائی کا، صدق و صفا کا، زبان کی حفاظت، اسی اخلاق نے ساری دنیا کو متاثر کیا تھا، ساری دنیا کو۔ بلکہ بعض علاقوں میں جب مسلمان تجارت کے لیے گئے، امانت داری، سچائی کے ساتھ، بلا سود کے، بلا رشوت کے انہوں نے کاروبار شروع کیا، تو وہاں کے ہندو سمجھتے تھے کوئی دیوتا ہمارے آ گئے، کیوں؟ جب سے یہ آیا ہمارے ہاں بڑی برکت ہو رہی ہے، دیکھا۔ اور اگر وہاں کے مسلمان اپنے بیوی بچوں کو جو عرب میں چھوڑ کے گئے ہیں، بال بچوں کی محبت میں آنا چاہتے کچھ دنوں کے بعد، تو غیر مسلم قوم قدموں پر گر جاتے، کہتے نہیں آپ نہ جائیں، آپ ہماری بیٹیاں ان سے شادی کر لیں، ہماری زمین ہے آپ مکان بنا لیں، کیوں؟ جب سے آپ آئیں ہمارے ہاں بڑی برکتیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، دعا کرو اللہ تعالیٰ پھر ہے ہمارا۔ علامہ اقبال کہتے تھے سبق پڑھ پھر امانت کا، دیانت کا، صداقت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا میں، دنیا کی امامت کا۔ یہ ہمارا کردار ہونا چاہیے۔ دعوت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑے داعی، قاضی، حاکم، گورنر، معلم جس کو سب سے پہلے بنا کے بھیجا تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی، یمن کا داعی، مبلغ، گورنر، حاکم، مربی، مزکی، سب کچھ بنا کے بھیجا۔ کہتے ہیں آخر ما وصانی ہے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین وضعت رجلی فی الغرض، کہتے ہیں آخری وصیت جب ہم کو آپ یمن کا داعی، مبلغ اور گورنر بنا کر کے بھیج رہے تھے، تو سب سے آخری وصیت جو آپ نے ہمیں کی جاتے ہوئے، اور خاص طور سے جب سواری کے پائیدان پر اپنا پیر رکھ کر کے چھلانگ لگا کے اس کے پیٹھ میں بیٹھنا چاہتا تھا، میں بیٹھ رہا تھا آخر میں جو بالکل جدائی ہونے والی تھی، اس وقت بیٹھتے بیٹھتے اللہ رسول نے ہم کو جو آخری وصیت کی تھی، کیا؟ یا معاذ، اے معاذ، تم کو ہم بہت سوچ سمجھ کر کے اتنے لوگوں میں منتخب کر کے ہم تمہیں یمن کا داعی، یمن کا استاد، یمن کا معلم، یمن کا حاکم اور گورنر ہم بنا کر کے بھیج رہے ہیں، اس لیے احسن خلقک للناس، اس لیے ہمیشہ لوگوں کے لیے اپنے اخلاق کو اچھا بنا کر کے رکھنا۔ یہ ہے میرے بھائی اخلاق کا مقام، مرتبہ دعوت کے میدان میں۔ دنیا اسلامی معاشرے میں الفت، محبت آپس میں پیدا کرنے کے لیے ایک دوسرے سے تعلقات ہمارے اچھے ہوں، الفت محبت کا ماحول ہو، ایک دوسرے کے دکھ درد میں ہم کام آنے والے ہوں، یہاں بھی الفت و محبت آپس میں ایثار اور قربانی کے نام پر اگر کوئی چیز ہمیں جوڑ سکتی ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ اخلاق حسنہ ہے۔ چنان امام بزار، امام ابو یعلا، امام طبرانی،
امام خطیب بغدادی الجامع لاخلاق الراوی والمروی پر میں بسند صحیح نقل کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اللہ سنے شاط روائے یا اے لوگو انکم لا تسعون الناس باموالکم ولکن لا یسعهم حسن الخلق وطلاقۃ الوجہ او کما قال علیہ السلام۔ اے لوگو تمہارے اپنے معاشرے میں آپس کی الفت و محبت اور سب کو اپنے قریب، سب کے دل کو اگر تم جیت سکتے ہو تو اپنے مال پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا۔ مال جب تک دو گے تب تک تمہارا گن گائے گا، اور جب روک لے گے تو تمہاری وہ شکایت کرے گا۔ مال کے ذریعے کتنا بھی مال اٹھاؤ لیکن سب کا دل تم جیت نہیں سکتے، نہ تو سب کا دل تم جوڑ سکتے ہو۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہمارے نبی اتنے امتیوں کے دل جوڑے تھے، اگر اللہ رب العالمین آپ کو یہ اخلاق کی تعلیم لے کر کے نہ بھیجتا، لو انفقت ما فی الارض جميعا، دنیا کی ساری دولت ختم کر کے اگر ان کو جوڑنا چاہتے تو آپ جوڑ نہیں سکتے تھے۔ ما الفت بینکم لو انفقت ما فی الارض جميعا، کائنات کا ساری دولت خرچ کر کے اگر ان کے دلوں کو جوڑنا چاہتے تو نہیں، لیکن رب نے اپنا فضل و کرم کیا، آپ کو ایسی تعلیمات، ایسے اخلاق لے کر کے بھیجے کہ سب کے دلوں کو جوڑ دیا گیا۔ فرمایا انکم لا تسعون الناس باموالکم، اپنے مالوں سے لوگوں کا دل ہمیشہ جیت نہیں سکتے سب کا۔ ہاں میں ایک چیز لے کر کے آیا ہوں، میری تعلیمات میں دو چیزیں ہیں، ان دو چیزوں کو اپنا لیے تو سب کا دل جیت لوگے، سب کی محبت حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ دعا کرو ہمارے اندر آ جائے۔ نمبر 1 ولیکن لا یسعهم حسن الخلق، نمبر 1 اچھے اخلاق۔ اچھے اخلاق اس کو اگر تم اپنا لو اور تمہارے اندر پیدا ہو جائے تو سب کے دل آپس میں جڑ جائیں۔ نمبر 2 وطلاقۃ الوجہ، اللہ اکبر، کتنی آسان سی بات، تعلیم کتنی آسان، کتنی چھوٹی، لیکن نتیجہ کتنا بڑا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وطلاقۃ الوجہ، جب بھی لوگوں سے ملو تو ذرا مسکراتے ہوئے چہرے سے مل لو، بس کیا بگڑتا ہے بھائی؟ اور صحابہ نے، امام احمد بن حنبل اپنی کتاب الزہد میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے اللہ، نبی کی سنت پر، نبی کی تعلیمات پر دنیا میں اگر کسی نے سب سے زیادہ عمل کیا تو اصحاب رسول ہے۔ پوری کائنات میں کسی نبی کے امتیوں نے یہ قربانی نہیں پیش کی ہوگی جو ہمارے نبی کے صحابہ نے۔ اللہ کے رسول نے بیان کر دیا، اب ذرا سنو۔ ابو درداء کہتے ہیں اے لوگو دعا کرو ہمارے اندر بھی آ جائے طلاقۃ الوجہ، مسکراتا ہوا چہرے، خوشی کا اظہار کر دو، کیا بگڑتا ہے بھائی سامنے والا؟ کہنے لگے لوگو انا لنکشر وجوہنا للناس وقلوبنا تلعنہم، کتنے ہمارے دشمن ہوتے ہیں، کتنے ہمارے مخالف ہوتے ہیں، دل تو ہمارا ان پر لعنت بھیجتا ہے، لیکن جب سامنے آتے ہیں تو چونکہ ہمارے نبی کی تعلیم میں مسکراتے ہوئے چہرے سے استقبال کرتے ہیں۔ کائنات میں کوئی ریکارڈ نہیں پیش کر سکتا کہ دل، اے لوگو انا لنکشر وجوہنا قلوبنا، کچھ ایسے بھی ظالم ہیں ہمارا دل ان پر لعنت بھیجتا ہے، بھیجتا رہتا ہے، لیکن سامنے آتے ہیں تو مسکراتے ہوئے چہرے سے ملتے ہیں تاکہ یہ کوئی نہ کہہ سکے مسلمان بد اخلاق ہوتا ہے۔ اور اچھے اخلاق کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے بھائی؟ کہاں سے ہوتی ہے؟ چہروں کی، ہونٹوں کی مسکراہٹ سے،
جیسے کوئی سامنے آیا آپ ذرا خوشی کی اظہار کر دیں تو سمجھ جاتا ہے کام کا آدمی ہے. اگر آپ چہرہ بگاڑ رکھے تو دور سے آ واپس جاتا، ارے وہ چہرہ ہی بتا رہا ہے کہ بڑا بدبخت ہے. چہرہ اور یہ دونوں چیزیں کر لو، ان سے تم دنیا کے سارے لوگوں کو دل جوڑ سکتے ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمارے اندر پیدا ہو جائے. ایک آخری حدیث بتا کے ختم کرتے ہیں بات. ایک صحابی ہے جن کا نام اسامہ بن شریک، کیا نام ہے؟ کہتے ہیں بڑا دل چاہتا تھا کہ ایک دن اللہ کے رسول کی محفل میں جائیں، مجلس نصیب ہو جائے. کہتے ہیں کہ آیا بڑا شوق لے کر کے، دیکھا تو والناس حولہ، آپ بیٹھے ہیں، آپ کے ارد گرد صحابہ کرام کی ایک بڑی سی جماعت ہے. لیکن سبحان اللہ، میں نے راجاؤں کو دیکھا، مہاراجاؤں کو دیکھا، بادشاہوں کو دیکھا، بڑے بڑے سرداروں کو دیکھا. ان کے سامنے بیٹھنے والے ایسے نہ بائے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے والوں کو دیکھا. ہر انسان کی توجہ اللہ کے رسول کیا کہہ دیں گے، اگلا جملہ کیا نکلے گا، اگلی بات کیا ہوگی. اللہ اکبر. کہتے اتنے توجہ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، کأن علی رؤوسہم الطیور، معلوم پڑتا ہے کہ ان کے سر پر پرندے بیٹھے ہیں. سوچیں ذرا، حرکت کریں پرندہ اڑ جائے گا، اس لیے پرندے کو بچانے کے لیے بالکل خاموش. پرندے نہیں تھے، وہ نبی کی باتیں تھیں. کہتے ہیں گفتگو ہو رہی تھی، اتنے میں چند بدو آ گئے. ان کو تو بیٹھنا نہیں تھا، بدو آئے ان کو تو بیٹھنا نہیں تھا. کھڑے کھڑے، یا رسول اللہ آنا تداوا، ہمارا ایک مسئلہ حل کیجئے. مسئلہ ہے، کیا ہے؟ کبھی بیمار ہو جاتے ہیں، چوٹ لگ جاتی ہے، کھانسی آتی ہے، بخار آ جاتا ہے، تو دوا کرنا جائز ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کریں. مسئلہ بھی پوچھا تو کیا پوچھا؟ دوا کریں یا کہ توکل کر کے اللہ پر بیٹھ جائیں. آنے فرمایا داؤ مرضاکم، بھائی اگر بیمار ہو کوئی، اپنے بیماروں اور مریضوں کا برابر علاج کرو. داؤ مرضاکم، مریضوں کو ایسے نہ چھوڑو، ان کا علاج کرو، دوا کرو. کیوں؟ آنے فرمایا فإن اللہ لم یضع داء الا وضع له دواء. اللہ کا بڑا عجیب و غریب نظام ہے، کبھی دواؤں میں کوتاہی نہ کرنا. کیوں؟ جب رب کوئی بیماری بھیجتا ہے تو اس بیماری کے ساتھ اس کا علاج، اس کی دوا بھی نازل کرتا ہے. غیر داء واحد، ایک ہی بیماری ہے جس کی اللہ نے کوئی دوا نہیں رکھی. پتا چل گیا کبھی نہ کہیں بیماری لا علاج ہے. لا علاج تو نہیں ہے، علاج ہے، علاج ہو رہا ہے. ایک دوسری چیز ہے، شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے. فإن اللہ لم یضع داء الا وضع له دواء. علاج کرو. چونکہ اللہ نے جب بھی کوئی بیماری بھیجی، بیماری پیدا کرتا ہے، تو اس کے ساتھ اللہ تعالی اس کا علاج، اس کی دوا بھی نازل کرتا ہے. غیر داء واحد، بس ایک بیماری ہے. کون سی ہے؟ ایک ہی بیماری ہے جس کا کوئی دوا اللہ نہ دے. وہ کیا ہے؟ بڑھاپا. کتنے بھی اس کو چھیلتے رہو گے روزانہ جوان بننے کے لیے، کتنے بھی فارمیسی سے لا کے کرتے رہو گے، لیکن اٹھنے رہے گے تو تمہاری ٹانگیں بتائیں گی بوڑھا ہو گیا. کتنے بھی سوچو، اس کا کوئی علاج ہے ہی نہیں ہے. اور دوسری روایت کیا ہے؟ اللہ اکبر. دوسری روایت اللہ کے رسول نے فرمایا دو بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں. ایک تو بڑھاپا اور دوسرے موت. موت، کائنات کی کوئی طاقت موت سے آپ کو نہیں بچا سکتی. اللہ تعالیٰ یہ دونوں بیماریاں ہم سب کے لیے آسان کر دیں. میرے بھائی یہ بات تو ہو گئی. پھر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، اسامہ بن شریک کہتے ہیں، کھڑے ہوئے کچھ لوگ، یا رسول اللہ، اب غور سے سنیں، یا رسول اللہ ما آتا اللہ خیرن. ایک انسان کو اللہ مال دیتا ہے، اولاد دیتا ہے،
زندگی دیتا ہے، صحت، تندرستی، بہت ساری نعمتیں دیتا ہے، لیکن آپ ذرا بتائیں کہ سب سے بڑی خیر و برکت والی چیز اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کیا دیتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا خلق حسن. سب سے زیادہ خیر و برکت والی چیز اللہ کسی کو دیتے ہیں تو کیا ہے وہ؟ اخلاق حسنہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاق حسنہ سے نوازے. باتیں کچھ لمبی ہو گئی لیکن بتانا چاہتا تھا مین چیز ہو کہ کسی بھی قوم کا دین، اس کا مذہب، اس کا عقیدہ اپنی جگہ پر درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ قوم اپنے دینی تعلیمات کے مطابق اپنا اخلاق نہ بنائے. اگر اخلاق ہم نے چھوڑا، اخلاق جاتا ہے تو دین ساتھ میں لے کے جاتا ہے. سمجھ گئے نا؟ ہمارے اپنا اخلاق، ہمارا اپنا کلچر، ہماری اپنی شناخت جو ہے اگر ہم نے باقی رکھا تو دین ہمارا سلامت رہے گا. اگر ہم نے اپنا کلچر، اپنا اخلاق، اپنا کیریکٹر ہم نے بدل دیا تو وہی حشر ہوگا جیسے مکے والوں کا ہو گیا. بد اخلاقی آئی تو سارا دین ان کا ختم ہوگا. کون سی برائی ایسی تو جو مکے کے مشرکین نہ کر رہے ہوں. اللہ عمل کے توفیق نصیب فرمائے. باقی کل انشاءاللہ جمعے کے خطبے میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. اور